جی تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ گاڑی سے باہر آ گئی ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد بڑی خوش نظر آ رہی ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کیا گفتگو کرتی ہیں. بڑی خوش نظر آ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ. آخرکار ملاقات ہو گئی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ کیا گفتگو خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو کیا کہا. ابھی میڈیا سے گفتگو کریں گی. زیادہ پوائنٹ نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. 2-3 پوائنٹس. پہلے آپ صحت کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. صحت تو ماشاءاللہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. جنگ کا پتہ تھا خان صاحب کو؟ ان کو واضح آئی تھی دھماکوں کی؟ نہیں، ان کو وہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اخبار وغیرہ تو دیکھا ہے. اخبار اور ٹی وی پہ تو آ رہا تھا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری بہنوں کی پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی. 7 ہفتے کے بعد آج ہم تینوں کی انہوں نے اجازت دے دی. ہمارے کزن قاسم زمان کو نہیں دی. آج ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ان کے لائرز بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا نام بھی لے کر بتایا کہ نعیم پنجوتا ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں، علی بخاری ہیں، اور سلمان صفدر ہیں، ظہیر عباس ہیں اور گوہر ہیں. لیکن انہوں نے 3 کو نہیں جانے دیا. پتہ نہیں یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں سوائے گوہر صاحب کے ان کو نہیں جانے دیا. لیکن 1-2 بلکہ ان کو باتیں ہم نے ان کو کہا تھا اپنے پارٹی والوں کو بتا دیں، وہ میں نے خود ہی ہم نے کہہ دیا کہ نہ بتائیں، تو وہ انہوں نے ہمیں نہیں بتائیں. وہ شاید گوہر آپ کو آ کے بتا دیں. عمران خان نے شروع کیا جو پاکستان کے آج کل کے حالات ہیں. ہم نے بھی ان کو تھوڑا سا بتایا کہ پاکستانی ماشاءاللہ پاکستانی قوم کس طرح جوش اور جذبے کے علاوہ بے خوف تھی. مطلب یہاں پہ ہمیں کہیں پہ خوف نہیں نظر آیا. تو یہ ہم ان کو بتا رہے تھے کہ پاکستانی کتنے متحد ہیں اس چیز کے لیے کہ پاکستان کی دفاع کرنے کے لیے کتنے متحد ہیں. انہوں نے ایک چیز واضح کی. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر انسٹنٹ رسپانس بہت ضروری ہے. ایک انہوں نے یہ کہا. ہم نے ان کو بتایا کہ کس طرح جو ایئر فورس کے پائلٹ ہیں کتنے ہیرو ہیں، اور جو ہمارے لوگ بھی جو شہید ہوئے ان کا بھی بتایا. کئیوں کا ان کو پتہ تھا، باقیوں کا نہیں پتہ تھا. پھر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں یہ جو مودی ہے یہ پاکستان سے بہت سخت نفرت کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جب جواب دے دیا اس کو تو اس وقت وہ بہت سخت غصے میں ہوگا. آپ نے الرٹ رہنا ہے. مودی واپس انتقام لے گا. آپ کا جو رویہ رہا ہے پاکستانیوں کا کہ آپ نے نہ ڈرے ہیں، نہ جو وہ آپ کے اندر خوف ڈالنا چاہتا تھا، اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پاکستانی ہیں میں ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہوں. جب آپ لوگوں نے جو رسپانس دیا ہے، ہماری فوج کے علاوہ ہمارے لوگوں نے سوشل میڈیا جس طرح انہوں نے پورا میرے خیال میں محاذ جتنا بڑا ہمارے جو سوشل میڈیا نے محاذ بنایا، تو یہ جو سوشل میڈیا کی وار اور جو دوسری جنگ ہے پاکستان نے ایک وقت نہ خوف آیا ہے نہ کچھ اور. اس کا بدلہ یہ برداشت نہیں کرے گا مودی، اور یہ واپس پاکستان کو اکنامکلی ہٹ کرے گا. اور ضرور جس طرح اس نے فالس فلیگ کیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اسی طرح یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان میں دوبارہ اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا. پاکستانیوں کو متحد رہنا ہے اور پاکستانیوں کو الرٹ رہنا ہے. یہ پیغام انہوں نے اس پہ دے دیا. دوسرا انہوں نے کہا 26ویں ترمیم. اسے کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم نے بیسکلی آپ کا پورا رول آف لا دفن کر دیا ہے. جو آج جو میں کہتا جا رہا تھا کہ 26ویں ترمیم، جو بھی لوگ اس کے لیے ووٹ دے رہے تھے اسمبلی میں بیٹھ کر، وہ تو صرف آرڈرز فالو کر رہے تھے. ان کو ایک آرڈر آیا انہوں نے کر دیا، یا کوئی لوگوں کو مراد دی گئی ہوں گی اس پہ انہوں نے کر دیا. لیکن انہوں نے مل کر پاکستان کا جو رول آف لا ہے اس کو دفن کر دیا. جو اس کے بعد جو ملٹری کورٹس کا 5 ججوں نے اپروول دے دیا کہ سویلین کورٹس کے اندر سے جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے. یہ 26ویں ترمیم کا نتائج ہیں. وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ پوری دنیا میں آپ کا کتنا مذاق اڑے گا، دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچے گی.
کہ آپ نے اپنے لوگوں کو حوالے کر رہے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. احساس نہیں ہو رہا کہ پوری دنیا میں آپ کا کتنا مذاق اڑے گا, دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچے گی کہ آپ نے اپنے لوگوں کو حوالے کر رہے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. یہ تو کہتے ہیں ہم نے کہیں بھی ایسی چیز دنیا میں ڈیموکریسیز میں قبول نہیں کی جاتی, تو آپ نے اپنے ملک کا ساری دنیا میں اس کے اوپر تماشا بنا رہے ہیں. یہی 26ویں ترمیم کا ایک اور جو نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ ججز کو آپ نے بنا دیا ہے ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ, اب یہ سرکاری ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے. ان کے سارے حقوق, ان کے جو اٹانومی ہے, جو ان کی جو آزادی ہے, وہ آپ نے ان سے لے لی ہے. آپ نے کورٹس کی آزادی لے لی ہے, ان کو مجبور کر دیا. ان کو جو آرڈر آئے گا, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کورٹس میں آرڈر کہاں سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ فرد واحد کا آرڈر ہوگا. بیسکلی ہم ایک ڈکٹیٹرشپ میں پاکستان کو مکمل طور پہ آپ نے ڈال دیا ہے. لیکن جب جنگیں لڑی جاتی ہیں, جنگوں کے اندر لوگوں کا مورائل, لوگوں کا حوصلہ یہ بہت اہم ہے. لوگوں کی سپورٹ بہت اہم ہوتی ہے, جس کے پیچھے جو اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا, ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے ان کا انصاف کا نظام ان سے نہیں چھیننا. اس لیے 9 مئی پہ آ جاتے ہیں. ملٹری کورٹس کے اندر جو سزائیں دی گئی ہیں وہ 9 مئی کی دیں گی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے, ہمیں بھی تاکید کر کے بھیجا ہے, آپ کیوں بات نہیں کر رہے, ہمیں بھی انہوں نے پوچھا ہے. اور اس لیے ہم آپ کو آگے سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کی روزانہ بات کیوں نہیں کرتے. CCTV فوٹیج اگر جن کے پاس ہے, جنہوں نے اٹھائی ہے, وہ دکھائیں تو آپ اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ نے سزائیں کس کو دینی ہے. تو آپ نے چھپ چھپا کر ایک ملٹری کورٹ میں 10-10 سال کی سزائیں کیسے دے دی ہیں. آپ کے پاس CCTV فوٹیج اگر آپ دکھا دیں تو اسی کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے تھیں. وہ تو آپ نے کسی کو دکھائی نہیں ہے. میری بہن نورین نیازی کا جو بیٹا ہے, اس کی فوٹیج تو سب نے دیکھی ہے. وہ تو ایک ٹرک کے اوپر کھڑا تھا یا کسی گاڑی کے اوپر کھڑا تھا, اس نے ایک پتلون اٹھائی تھی. کیا پتلون اٹھانے کی سزا 10 سال قید ہوتی ہے؟ کیا پتلون کی سزا 10 سال قید ہے؟ یہ اس نے کیا کوئی جرم, آپ جرم کو 10 سال قید پہ ڈال دیتے ہیں؟ کیا یہ کس نے ایک میجر فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ نے 10 سال سزا دینی ہے؟ دیکھیں, اس وقت ہمارا فوکس ہندوستان پہ ہونا چاہیے. ہمارا فوکس اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے لوگوں کو آپ نے متحد کرنا ہے. ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے, کیونکہ جو اگلے دن آ رہے ہیں, کیونکہ نواز شریف وغیرہ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. تو ایک ملٹری تو وہی کر سکتی ہے جو ان کا کام ہے. ان کا کام ہوتا ہے پاکستانیوں کو پروٹیکٹ کرنا, سرحدوں کو پروٹیکٹ کرنا, پاکستانیوں کی حفاظت کرنا. لیکن جب میز کے اوپر, ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے, جب بات چیت ہوئے گی, وہ مودی کے سامنے کون یہ بولے گا؟ اس کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے, پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ باہر آئیں اور آپ ہینڈل کریں. کیونکہ جو مورل وکٹری وہ بنا کر پھر ہے مودی, اس کا تو آگے سے ہمارے سیاستدان جواب ہی ٹھیک سے نہیں دے رہے. نہ ہمارا پریزیڈنٹ کھڑا ہو رہا ہے, نہ ہمارا پرائم منسٹر کھڑا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے. اور ان کے کیسز, جج صاحب کیونکہ اب سرکاری ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے, عمران خان کے کیسز ہی نہیں لگا رہے. آدھے گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے عمران خان کی بیل کا, لیکن وہ بیل سن ہی نہیں رہا, وہ تاریخ ہی نہیں دے رہے. ججز, ہمیں کسی کو تاریخ نہیں مل رہی عمران خان کے کیسز کی. چوتھی بات, عمران خان نے, کیونکہ ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ نے جو پیغام دیا تھا پچھلی دفعہ, اس کے بعد یہ میڈیا والے ہمارے سے عجیب سوال پوچھ رہے ہیں اور بڑی زیادتی کر رہے ہیں جنید اکبر کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں جنید اکبر پہ چھوڑ دوں گا کہ وہ کون سی, اگر وہ چھوڑ سکتے ہیں PAC کے نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا میری سب سے بڑی پرائیورٹی اس وقت تنظیم سازی تحریک کے لیے ہے, اور میں چاہوں گا کہ جنید اکبر اس وقت سارا فوکس اپنا اس تنظیم سازی اور تحریک کے اوپر کریں.
اگر ان کا خیال ہے کہ اس کے اتنی مصروفیات کے باوجود اگر ان کا خیال ہے کہ وہ پی ایس سی بھی مینیج کر سکتے ہیں تو وہ ان کے عمران خان نے جنید اکبر کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اس سے آپ سارے میڈیا والے جو صبح کل سے آپ غلط اس چیز کو رنگ دے رہے تھے, میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا. نہیں, لیکن انہوں نے جنید اکبر پہ چھوڑ دیا. لیکن جیسے میری بہن مجھے یاد کرا رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا میری پرائیورٹی تحریک ہے, پی ایس سی نہیں ہے. تحریک ان کی پرائیورٹی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک پہ پورا 100% 100% فوکس جنید اکبر اس پہ کریں. وہ جنید اکبر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں پوری طرح. جنید اکبر کو انہوں نے خاص یہ میں کہوں گی کہ یہ جنید اکبر کی تعریف میں ہے کہ انہوں نے سب سے امپورٹنٹ اپنا جو سب سے اہم کام ہے انہوں نے جنید اکبر کے حوالے کیے اور ان کو سونپا ہے یہ ذمہ داری. مہربانی.